رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قصور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوئی۔ اس وقت انہوں نے عرض کی، اے رب، مجھ کو محمد کے طفیل بخش دے اور میرا قصور معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا؟ عرض کی، اے رب، میں نے ان کو اس طرح پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو پیدا کیا اور میرے میں جان ڈالی تو میں نے اوپر کو اپنا سر اٹھایا تو عرش اعظم کے پایوں پر یہ کلمات لکھے دیکھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب میں یہ سمجھا تھا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ کسی ایسے ہی کا نام لکھا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا اور محبوب ہوگا۔ ارشاد ہوا، اے آدم، تم خوب سمجھے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک ایسے ہی ہیں۔ ہم نے ان کے طفیل سے تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی۔ اے آدم، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو مخلوق کو بھی پیدا نہ کرتے۔ ہم ان کو تمہاری اولاد میں پیدا کریں گے اور وہ آخری زمانہ میں ہمارے رسول ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ آخری زمانہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے جو نبیوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ اے لوگو، میں اپنے خدا کی طرف سے کچھ عرصے کے لیے جانے والا ہوں اور میرے بعد احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ وہ اللہ کے سچے رسول ہوں گے اور وہ تم کو اللہ کے احکام بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے تمہاری دعا قبول کی، ہم تمہارے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں اپنا محبوب رسول پیدا کریں گے اور وہ ہمارے احکام ایسے ہی امت کو پہنچائیں گے جو سب نبیوں کی امتوں سے اچھی امت ہوگی۔ سبحان اللہ۔